اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. میں ایم پی ایس بیرو کی جانب سے کلاس پنجم کے بچوں کے لیے اردو نصاب میں شامل پہلا سبق لے کر حاضر خدمت ہوں. تو پہلا یہاں پہ سبق ہے، پہلا باب ہے ایک نظم خدا. تو آج ہم اسی سے سٹارٹ کریں گے. ایک نظم ہے خدا، کلاس 5 کے بچوں کے لیے. تو سب سے پہلے یہاں پہ ایک نظم، یہ موضوع ہے خدا پہ. تو ذہنی آزمائش یہاں پہ سب سے پہلے ذیل میں دیے گئے جدول کے خالی خانوں کو ساتھ والے الفاظ کے مترادف الفاظ کی مناسبت سے پر کیجیے. یہاں پہ پہاڑ دیا ہوا ہے، اس کا مترادف ہمیں لکھنا ہے خالی جگہ میں. پے اور بے وہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو پہاڑ مینس یہاں پہ اس کا مترادف آئے گا. یکساں جو لفظ آتا ہے وہ پہاڑ کا پربت آئے گا، اس میں ہمیں پربت لکھنا ہے. شبنم، شبنم کے ساتھ مترادف الفاظ سین لکھا ہوا ہے، الف واو سین اوس آئے گا، اوس مینس شبنم ہے. تیسرا ہے یہاں پہ ماہ، ماہ اور اس کے ساتھ میں چیم اور نون لکھا ہوا ہے. 20 کے جو دو خالی جگہ ہے اس میں ہمیں بھر کر یکساں مترادف الفاظ لکھنے ہیں. تو ماہ کا آئے گا چیم الف چا نون دال چاند. اسی طرح سے چراغ، چراغ کا آئے گا دال یہ پہ دیپ. تو اس طرح سے یہ چار جو الفاظ ہیں ان کے مترادفات ہم نے یہاں پہ لکھے. تو اس کے ساتھ میں ذرا بوجھیے، ہمیں یہاں پہ سوچنا ہے. روٹی کا وہ ساتھ نبھائے، ہر لقمے کا سواد بڑھائے. سواد ہو گیا ٹیسٹ. جس کے بنا بیکار ہے برتن. تو ہمیں وہاں پہ جواب لکھنے ہیں. تو یہ 4 حروف کا لفظ ہے جو سین سے شروع اور نون پر ختم ہوتا ہے. روٹی چاول وغیرہ کے ساتھ ہم اس کو کے ساتھ کھانے کی چیز ہے. تو اس میں آلریڈی آئے گا یہ ایک روٹی کے ساتھ ہم اس کو نبھاتے ہیں، کھاتے ہیں. ہر لقمے کا سواد اسی سے بڑھ جاتا ہے، مزہ اس کے بغیر کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے. تو جس کے بنا بیکار ہے برتن، اس میں کوئی برتن کا کوئی یہ نہیں رہتا ہے. تو یہ چیز جو ہے جس کو ہم روٹی اور چاول کے ساتھ کھانے والی چیز ہے، اس کا مطلب ہے یہ سالن آئے گا. سین سے شروع ہوتا ہے نون پر ختم. سا اور لن، سین الف سا لام نون سالن آئے گا. سالن ہو گیا پکے ہوئے جو سبزی ہوتے ہیں، اس کو ہم سالن کہتے ہیں. یہ آئے گا اس میں. اس کے بعد نظم یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو پہلا ہے یہاں پہ نظم کا کس نے سورج چاند بنائے اور تاروں کے دیپ جلائے. کس نے سورج چاند بنائے؟ سورج اور چاند اور تارے یہ سب اللہ نے ہی بنائے ہیں، خدا نے ہی بنائے ہیں. کیسے کیسے باغ سجائے، باغوں کو خوبصورت بنایا ہے، سجایا ہے. یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے. رنگ برنگے پھول کھلائے، اور ہمارے جو باغوں میں رنگ برنگے قسم قسم کے رنگ کے پھول وہاں پہ کھلتے ہیں. تو یہ سب اللہ کے کرشمے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، خدا کی قدرت ہے. کوئل کوکی بونرا گونجا، وہاں پہ جو جانور ہوتے ہیں باغوں میں، کوئل کوکو کی آواز اس کی میٹھی آواز ہوتی ہے. بونرا ایک کالا ایک کیڑے کا نام ہے، وہ گونجتی ہے. تو بلبل نے بھی گیت گائے، بلبل اپنی آواز میں گیت گاتے ہیں. یہ سب یہ اللہ کی قدرت ہے، خدا کے کرشمے ہیں، کاریگری ہے، خدا کی کاریگری ہم اس کو کہیں گے. تو اس کے بعد آتا ہے یہاں پہ کلیوں کے دامن مرنے کو اوس کے موتی بھی برسائے. اللہ نے اوس، جیسے اوس شبنم کو کہتے ہیں، وہ موتی کی طرح چمکتے ہیں، وہ برساتے ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے کلیوں کے دامن جو ہے بر جاتے ہیں، کلیوں کے دامن بر جاتے ہیں. دامن برنا ہو گیا حاصل ہونا. تو اوس کے موتی بھی برسائے، کھیتوں کو ہریالی دے دی. اب کھیتوں میں جو ہریالی ہے، سرسبز ہے، شادابی ہے، وہ عطا کی ہے. پربت پر بادل لہرائے، اور پربت پہاڑوں پہ بادل لہرائے ہیں. یہ سب قدرت کا کام ہے، خدا کا کام ہے، ہم نہیں کر سکتے. کوئی انسان بشر نہیں کر سکتے ہیں. دریا دریا موجیں اٹھیں، دریاؤں میں پانی جو ہے وہاں پہ پانی کی لہریں جو ہیں اڑتی ہیں. جنگل جنگل پیڑ اگائے، ہم دیکھتے ہیں جنگل ہی جنگل میں پیڑ اگائے ہیں، سرسبز اور شاداب ہوئے ہیں. تو اس کے بعد آتا ہے نیکسٹ یہاں پہ اس کے بعد آتا ہے یہاں پہ نیکسٹ آتا ہے تتلی کو رنگین بنا کر. ایک تتلی ہوتا ہے، وہ رنگین بنایا ہے، اس کی اتنا خوبصورت بنایا ہے اور اڑنے کے انداز سکھایا. اس کو اڑنے کا جو انداز ہے، طور طریقہ اس کو سکھائے یہ. اور انسان کو دانائی دے کر
اللہ نے ہمارے پروردگار نے قدرت نے انسان کو دانائی دے دی ہے، عقل دی ہے، سوچ اور سمجھ دی ہے، تو کیسے کیسے بیت بتایا۔ اس عقل اور سوچ کی وجہ سے انسان جو ہے جو مخفی جو راز ہوتے ہیں، ایسی بہت ساری راز کو انسان جانتے ہیں، راز جان سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کے بعد آتا ہے میرے خدا نے سب کو خدا نے، لاسٹ میں کہتا ہے کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ یہ سب اللہ نے کیا ہے، خدا نے کیا ہے، میرے خدا نے کیا ہے، اور سب کے خدا نے کیا ہے۔ یہ سارے اسباب بنائے، اور یہ سب اسباب اللہ نے ہمارے لیے سبب یہ وجہ جو ہے ہم اپنے مخلوق کے لیے بنائے ہیں۔ تو اس نظم کو لکھنے والا ہے ماہر القادری۔ اس کے بعد یہاں پہ الفاظ معنی یہاں پہ شروع ہوتا ہے۔ دیپ میں نے چراغ یا دیا کو کہہ سکتے ہیں، اوس کی موتی، شبنم کے قطرے، ہریالی، سرسبز، شاداب کو کہہ سکتے ہیں، پربت پہاڑ یا اونچائی کو کہتے ہیں، انداز، طریقہ، سلیقہ، بیت ہو گیا، راز کو کہتے ہیں، اسباب سبب کی جمع ہے، وجہ ہے، بونرا ہے، کالے رنگ کا کیڑا، اس کو ہم یہ بونرا کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے ایکسرسائز شروع ہوتا ہے، کوشچن آنسر، سوال اور جوابات، تحریری سوالات یہاں پہ سٹارٹ ہوتے ہیں۔ اس کو ہم نے کاپی پہ ہی نوٹ کر کے اس کو یہ کیا ہے، تو آلریڈی ہم اس کو تھوڑا سا یہ کریں گے۔ آسمان پر کیا کیا چیزیں چمکتی ہے اور ان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ آسمان پر کیا کیا چیزیں چمکتی ہیں؟ آسمان پہ چاند، سورج اور تارے چمکتی ہیں، اور ان کو دیپ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اس نظم میں دیپ کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر نے کن جانداروں کی آوازیں لکھی ہے؟ دوسرے شعر میں شاعر نے کوئل، بونرا ایک کیڑے کا نام ہے، بونرا، کوئل، اور تیسرا جو ہے وہاں پہ بلبل جیسے جانداروں کی آوازیں جو ہے اس میں لکھی ہیں۔ تو نظم شبنم کے قدروں نے اپنے طور کیا کام کیے ہیں؟ شبنم کے قدروں نے اپنے طور پہ کلیوں کے دامن بھر دیے ہیں، اپنے طور پہ۔ بادلوں کا کیا کام ہے؟ وضاحت سے لکھیے، بادل کیا کام کرتے ہیں؟ تو بادل آلریڈی بادل جو ہے بارش برسانے میں اہم رول ادا کرتا ہے، اور بارش کی بدولت ہی یہ دنیا کی خوبصورتی، دنیا کی شادابی، دنیا کی ہریالی، یہ سب جو ہے اسی کی بدولت یہاں پہ یہ شاداب ہے۔ دنیا جو ہے بارش کی بدولت ہی شاداب ہوتے ہیں، سرسبز ہیں۔ انسان اپنے ذہن سے کون کون سے کام انجام دے سکتے ہیں؟ انسان اپنے ذہن سے بڑے بڑے کام انجام دے سکتے ہیں۔ سائنسی ایجادات انسانی ذہن کا جو ہی دین ہے، جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ اس طرح سے ہم ان کا یہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے درج ذیل جملوں کی خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ کس نے سورج چاند بنائے؟ کس نے سورج چاند بنائے؟ ہم اس میں اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، کس نے سورج چاند بنائے اور تاروں کے دیپ جلائے؟ کیسے کیسے آپ نظم کے حساب سے بھی آپ اس میں بڑھ سکتے ہیں۔ کیسے کیسے باغ سجائے، ہے نا، رنگ برنگے پھول کھلائے۔ اس کے بعد ہم لکھ سکتے ہیں کوئل کوکی، بونرا گونجا، بلبل نے بھی گیت سنائے۔ اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا اس طرح سے۔ درج ذیل سوالات کے صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیے، چننا ہے ہمیں، 3 میں سے ایک، آپشن 3 دیے ہوئے ہیں۔ کس نے سورج چاند بنائے؟ اللہ نے، ملائکہ نے، یا کسی نے بھی نہیں، تو اس میں اللہ نے نظم کے حساب سے۔ کوئل کی آواز کیا ہے؟ بوں بوں، کائیں کائیں، یا کوکو؟ کوئل کی آواز کوکو ہے، کوکو کوئل کی آواز ہے۔ تو اس طرح سے یہ یہاں پہ چیپٹر یہاں پہ اور اس کا تیسرا پارٹ ہے۔ اس کے بعد آپ کا سبق کس شاعر نے لکھا ہے؟ طاہر القادری نے، ماہر القادری نے، اور مرزا غالب نے۔ ہم نے اس نظم میں کلاس میں دیکھا، اس نظم خدا کو ماہر القادری نے لکھا ہے۔ 3 آپشن میں سے ایک صحیح آپشن کو ہمیں چننا ہے۔ اس کے بعد درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہاں پہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، دیپ چراغ کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور شبنم کو کہتے ہیں، ہریالی شادابی سرسبز کو کہتے ہیں، تو پربت پہاڑ کو کہتے ہیں، انداز کے طور اور طریقے کو کہتے ہیں۔ اس پہ ہمیں سینٹنس بنانے ہیں، جملے بنانے ہیں۔ اس کو آپ خود کوشش کر سکتے ہیں بچے۔ تو آپ نے سبق خدا کے ہر شعر کے ردیف کو لکھیے، جیسے بنائے، جلائے وغیرہ ہے۔ اس طرح سے ہمیں ردیف کو لکھنا ہے۔
کس سے کہتے ہیں؟ ردیف اور قافیہ ہوتے ہیں۔ ردیف جو ہے نظم، کسی نظم یا شعر کے اس لفظ کو کہتے ہیں جو ہم آواز بھی ہوتے ہیں، اور نظم میں قافیے کے بعد وہ بار بار آتا ہے، بار بار اس کے پیچھے آتا ہے، قافیے کے بعد یا قافیے کے پیچھے آتا ہے، بار بار آ جائے، اس کو ہم ردیف کہہ سکتے ہیں۔ تو نظم کے حساب سے ہم یہاں پہ اس کے ردیف لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں پہ لکھے ہیں بنائے، جلائے، اس طرح سے ہے، لاسٹ میں مصرعے کے آخر میں سجائے لکھ سکتے ہیں، کھلائے لکھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، سنائے لکھ سکتے ہیں، برسائے لکھ سکتے ہیں، لہرائے، اگائے، اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، اور سکھائے، بتائے، ہے نا، خدا نے بنائے، اس طرح سے یہ ردیف ہے، یہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مکالمہ ہے، اس کو اب خود بچے وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ڈسکشن کر سکتے ہیں، ہم اس کو نہیں لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم سیدھے جائیں گے، آپ کے جو تحریری سوالات ہیں ان کے جوابات کو ہم تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ کے پاس پہلا سوال ہے، آسمان پر کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، آسمان پر کیا کیا چیزیں ہیں؟ تو آسمان پر چاند، سورج اور تارے چمکتی ہیں۔ کیا کیا چیزیں چمکتی ہیں اور ان کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ آسمان پر چاند، سورج اور تارے چمکتی ہیں اور ان کو دیپ سے تشبیہ دی ہے، دیپ چراغ سے تشبیہ دی ہے۔ دوسرا سوال ہے، دوسرے شعر میں شاعر نے کن جانداروں کی آوازیں لکھی ہے؟ دوسرے شعر میں شاعر نے کوئل، بونڈرا اور بلبل جیسے جانداروں کی آوازیں لکھی ہیں۔ اس کا جواب ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، شبنم کے قطروں نے اپنے طور پر کیا کام کیے ہیں؟ شبنم کے قطروں نے اپنے طور پر کلیوں کے دامن بھر دیے ہیں، کلیوں کے دامن بھر دیے ہیں۔ تو چوتھا سوال ہے یہاں پہ، بادل کا کیا کام ہے؟ وضاحت سے لکھیے۔ بادل بارش برسانے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ بارش کی بدولت یہ دنیا جو ہے سرسبز اور شاداب ہیں۔ اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں، انسان اپنے ذہن سے کون کون سے کام انجام دیتا ہے؟ انسان جو ہے اپنے ذہن سے بڑے بڑے کام انجام دے سکتے ہیں، اور سائنسی ایجادات انسانی ذہن کا ہی دین ہے، جن کو ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ بہت سارے جو ہے یہ انسان کی ذہن کی جو کارنامے ہیں، کام ہیں، انہوں نے جو بنائے ہیں، ان کو ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو لاسٹ میں آپ کے پاس ایک یہ ہے کہ شعر ہے، اس کا ہمیں شعر ہے اس کو ہمیں معنی لکھنا ہے، اس کا معنی لکھنا ہے۔ تو انسان کو دانائی دے کر کیسے بیت بتائی، اس کا ہمیں معنی لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر وہاں پہ ایگزامپل میں دیے ہوئے ہیں آپ کی کتاب کے ایک پورشن پہ پیج پہ، تیتلی کو رنگین بنا کر اڑنے کے انداز سکھائے، اور اس کے معنی ہے خدا نے تیتلی کو رنگ برنگے پر دیے ہیں، اور وہ پروں کی بدولت ہی وہ اس میں اڑنے کی صلاحیت اس میں اڑنے کی صلاحیت جو ہے اللہ نے بخشی ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ ہے، انسان کو دانائی دے کر کیسے بیت بتائے۔ تو اس کا ہم معنی اگر لکھیں گے تو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، خدا نے انسان کو عقل یا سوچ عطا کی ہیں، تو جن کے ذریعے ہر چیز کا راز جو ہے انسان معلوم کر سکتا ہے۔ اس طرح سے آج کا یہ ٹاپک کلاس 5 کے بچوں کے لیے ہم اسی پہ سمیٹیں گے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور بھی آگے ہم بچوں کو اسی طرح سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آج کا چیپٹر جو ہے اسی پہ ختم ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اوکے۔